تو ان چیزوں کی اہمیت سے، ان چیزوں کی فوقیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ہمیں بہت بڑی بڑی نصیحتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کی، دیکھو یہاں پر تمہاری یہ غلطی تھی، اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوا، یہاں پہ تم نے یہ کمی کی ہے، اس کمی کا ازالہ اس طریقے سے ہو سکتا تھا، چنانچہ ہم نے اس طریقے سے اس کا ازالہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس میں آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 3 ہجری کے اندر جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اگر ہم نے مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تو ہماری معیشت بھی تباہ کر دیں گے، اور یہ ہمارا رہنا سہنا بھی دوبھر کر دیں گے، اور ہم مزید کمزور ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام، حویطب بن ابو العزہ اور صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش، ان سب نے مل کے ایک مجلس کی، اور اس مجلس کے اندر آپس میں طے کیا کہ جو ہماری تجارتوں کا سامان آتا رہا ہے اس کے اندر جو منافع ہوا ہے وہ الگ کریں، وہ سارا کا سارا منافع ہم لگائیں گے، مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کریں گے جو کہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ایسی شکست دینی ہے کہ وہ دوبارہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ چنانچہ ان سب حضرات نے مل کے جو اپنی تجارتی مال میں سے جو اصل مال تھا وہ رکھا، اور جو بقیہ مال تھا جو کہ منافع تھا وہ 50,000 درہم تھا، 50,000 دینار۔ اس 50,000 دینار کو انہوں نے جمع کیا اور ایک لشکر جرار تیار کیا، اور ایک لشکر جرار تیار کرنے کے بعد اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ ان کا لشکر 3,000 آدمیوں کا مل کے بنا، جس میں انہوں نے مختلف قبائل کے لوگوں کو جو ان کے حمایتی تھے، جو ان کے تعلق والے تھے، جو ان کے جاننے والے تھے، چونکہ کعبۃ اللہ کے رہنے والے تھے تو کعبۃ اللہ ایک مرکزی جگہ تھی، تو ان کے ہم نوا اور ان کے ساتھی بھی بہت کثرت سے تھے، اور دوسری طرف مسلمان ایک نئی جگہ پر آباد تھے، اور نئی جگہ پر آباد ہونے کے ساتھ اندرونی دشمن بھی تھے، اور اس کے ساتھ کھلے ہوئے اندرونی دشمن بھی تھے، چھپے ہوئے اندرونی دشمن بھی تھے، اور اس کے علاوہ بیرونی دشمن بھی تھے، یعنی کفار، اور بالکل ایک نئی قوم پیدا ہو رہی تھی، اور ایک نئی تجارت پیدا ہو رہی تھی، اور ایک نئے طریقے سامنے آ رہے تھے، نئے لوگ سامنے آ رہے تھے، اس میں کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنا بہت مشکل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ساتھی مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، جانی اعتبار سے بھی کمزور تھے کہ تعداد بھی ان کی کمزور ہے، لیکن اس کے ساتھ حمایتی بھی کمزور تھے، کیونکہ اپنے اندر ہی منافقین چھپے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ مدینہ کے حواری کے اندر جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کو کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے یہودیوں کے اوپر کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ چنانچہ دوسری طرف کفار نے 3,000 کا لشکر جرار تیار کیا، ان میں 200 گھڑ سوار تھے، 3,000 اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ تیر کمان والے، تلوار والے، یعنی ہر بندہ کیل کانٹے سے لیس تھا۔ ہر بندہ کیل کانٹے سے لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس تیروں کا ترکش ہوتا، تیروں کا ایک پورا ترکش ہوتا جس میں 100 تیر ہوتے تھے، ایک کمان ہوتی تھی ساتھ لٹکی ہوئی، اس کے علاوہ جو 3 قسم کی تلواریں ہوتی تھیں، 2 قسم کے نیزے ہوتے تھے، زرہ ہوتی تھی اور خود ہوتی تھی۔ زرہ یعنی لوہے کا پورا لباس، جیسے ہم ٹی شرٹ پہنتے تو ایسے لوہے کی ایک شرٹ ہوتی تھی جس کو اوپر پہن لیتے تھے، اس کو زرہ کہتے تھے، اور سر کے اوپر خود ہوتا تھا لوہے کا جو سر کے اوپر آتا تھا اور یہاں تک گردن کو کور کر لیتا تھا اور کانوں کو کور کر لیتا تھا، اس کی کڑیاں یہاں پر آ جاتی تھی کہ کوئی تلوار اگر لگتی تو وہ لوہے سے رک جاتی تھی۔ تو ہر آدمی اس طرح کیل کانٹے سے لیس تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی 15 خواتین کو ساتھ رکھا کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو خواتین ان کو غیرت دلائیں گی کہ دیکھو ہماری عزت کی پرواہ کرو، کوئی ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمیں باندی بنا لے، مسلمان ہمیں قید کر لیں تو پھر ہماری عزت کا مسئلہ ہوگا، اور ہم قید میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بغیرتی لوگوں میں مشہور ہوگی۔ لہٰذا 15 خواتین ان کے ساتھ تھیں، اور 15 کی 15 خواتین ایسی تھیں جو کہ مقررہ تھیں، جو لوگوں کو تیار کرنے والی تھی، اکسانے والی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کے کچھ بھی کر سکتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر مرنے مارنے پر تیار ہو سکتے تھے، یعنی ایسی خواتین تھیں۔ اور خاتون جو ہوتی ہے وہ ایک گھر کی عزت ہوتی ہے، گھر کی غیرت ہوتی ہے، اور ایک خاتون کی عزت اور غیرت کے لیے ایک مرد کچھ بھی کر سکتا ہے۔
چنانچہ اس غرض سے انہوں نے 15 خواتین کو ساتھ رکھا اور یہ بالکل خفیہ پلان کیا گیا. لیکن دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مکے رہتے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, یہاں پر مال اکٹھا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاریاں ہیں. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ بھی کچھ بھی ہو 3 دن کے اندر یہ خط نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جانا چاہیے. چنانچہ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا. اب ذرا سمجھنا کہ آپ علیہ السلام کا تعلق وحی سے ہے, اللہ رب العزت کے احکامات براہ راست لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والی امت کو, آگے آنے والی نسلوں کو, ذریات کو, مجھے اور آپ کو تعلیم دینی تھی کہ آپ کتنے بھی زیرک و سمجھدار ہیں, کتنے بھی عقل مند ہیں, کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, اپنے ساتھ والے لوگوں سے مشورہ ضرور کرنا, اپنے ساتھ والے لوگوں سے بات پوچھ کے معاملہ کرنا. ایسے نہیں کہ میں چونکہ گھر کا بڑا ہوں تو میں نے کسی پہ بھی زبردستی کر سکتا ہوں, میں ملک کا بڑا ہوں تو میں کسی پر بھی زبردستی کر سکتا ہوں. آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ مشورہ کر کے کریں. اور مشورہ کن لوگوں سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے اکابر صحابہ کو بلایا اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بھی بلایا. حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلایا اور یہ امت کو سکھایا, امت کو بتایا کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو کسی زیرک انسان سے مشورہ کیا جاتا ہے, جو سمجھدار سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اندر, اس سے مشورہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ بیمار ہیں تو آپ مولوی صاحب سے مشورہ کرنے ہیں, مولوی صاحب میں بیمار ہوں تو میں علاج کہاں سے کروں؟ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے, آپ کو مولوی صاحب سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کہاں سے علاج کروں. سمجھ رہے؟ اگر آپ نے زمین خریدنی ہے تو آپ مولوی صاحب کے پاس نہیں, مولوی صاحب کہاں زمین خریدوں, نہیں جی, اب آپ اہل حل و عقد یعنی جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کریں گے آپ. یعنی اس سے سمجھ میں آیا آقا علیہ السلام نے جب مشورے کے لیے بلایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنا دھونس نہیں جمایا, نہ اپنا نیکی کا روب جمایا, نہ اپنی حکومت کا روب جمایا, نہ اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے رکھا, نہ اپنی نیکی کو لوگوں کے سامنے رکھا, نہ اپنی سمجھداری کو لوگوں کے سامنے رکھا, نہ اپنا امام الانبیاء ہونے کو لوگوں کے سامنے رکھا. جب آپ نے مشورہ کرنا ہے تو دوسرے کی رائے لینی ہے, اپنی رائے کی اہمیت نہیں بتانی. سمجھ رہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا تو دوسری طرف عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بھی مشورہ کیا, اس لیے کہ وہ بھی ایک اپنے علاقے کا سردار تھا. کچھ لوگ اس کو مانتے تھے, کچھ لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے. اگر کوئی بھی رائے اس کے اوپر زبردستی مسلط کر دی جاتی تو یہ آداب سلطنت کے خلاف ہوتا. چنانچہ گھر کے لوگوں کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز مسلط کر دینا جس کو وہ پسند نہیں کرتے, یہ چیز مناسب نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ہر بات کے اندر, ہر چیز کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بلایا, صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے مکے سے اطلاع پہنچی ہے کہ کفار مل کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پڑتول رہے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر رہے ہیں, چنانچہ آپ لوگ مشورہ دیں. تو صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, اس لیے کہ بدر کی لڑائی پہلے سے طے نہیں تھی, ویسے ہی مسلمان ایک قافلے کا راستہ بند کرنے جا رہے تھے, قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے. میں اس لوٹنے کے حوالے سے تفصیل بتا چکا ہوں کہ دشمن کی معیشت کی کمر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو کوئی جنگ ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی. وہ تو اچانک سے وہاں پر آیا اور کمیونیکیشن اتنا تھا نہیں, تو اچانک سے دشمن سے مدبھیڑ ہو گئی. تو جب مسلمان واپس آئے اور قرآن مجید نے بدر کے بارے میں فضیلتیں نازل کی اور بدری صحابہ کے بارے میں بڑے بڑے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, تو دوسرے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہائے ہم کیوں شریک نہیں ہوئے. اسلام کا پہلا مارکا اور اتنا بڑا مارکا جو کہ حق اور باطل کے لیے یوم الفرقان کی حیثیت رکھتا ہے, اتنا بڑا مارکا, لیکن ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے. تو بڑا افسوس تھا صحابہ کرام کو, اس کی بڑی پریشانی تھی. اور دوسری طرف احد کا موقع آیا تو صحابہ کرام فوراً تیار ہوئے
اور ایسی ایسی بات کرنے لگے کہ میں اپنی جرأت اور استقامت کو یہاں پر ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کروں گا۔ چنانچہ ان حضرات کو ایک جوش بھر گیا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا دو طرح کا تھا۔ یہ جو وار ہو رہی تھی یہ ڈیفینسو وار ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی دشمن کا مقابلہ کے لیے وار نہیں ہو رہی تھی، دشمن سے بچنے کے لیے جنگ کی جا رہی تھی، سمجھ رہے؟ بدر کی جنگ اقدامی تھی اور یہ جنگ دفاعی تھی، سمجھ رہے؟ بدر کی جنگ اقدامی جہاد تھا اور یہ تھا دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود دشمن پہ اٹیک کریں، اور دفاعی جہاد یہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پہ اٹیک کرے اور آپ اپنی حفاظت کریں۔ جیسے 65 کی جنگ تھی، یہ ہمارا دفاع تھا، ہم نے دشمن سے اپنا دفاع کیا تھا۔ پاکستان نے تو ہو سکتا ہے کبھی کہیں اٹیک کیا ہی نہیں ہے، لیکن 65 کی جنگ میں کئی ایسے مواقع ہے جب فوجی حضرات نے جب دیکھا کہ دشمن ہم سے ہار رہا ہے تو انہوں نے خود آگے بڑھ کے کئی مواقع پہ اٹیک کیے، تو وہ اٹیک بھی ڈیفینسو اٹیک تھے کہ دشمن کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ دوسرے علاقے ہمارے چھوڑے گا۔ تو ہماری جو دو قسم کی کا جہاد ہے، اقدامی جہاد اقدامی اور جہادی دفاعی۔ ہمارے بہت سے لوگ اس وقت سیکولر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے ہی نہیں، اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو مارے تو آپ اپنا ڈیفنس کریں، جہاد اس کے لیے ہے، بس اقدام کے لیے جہاد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کا جو جہاد تھا وہ اقدامی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو جہاد تھا یہ دفاعی تھا، لہٰذا اس جنگ کی نوعیت الگ تھی، اس جنگ کی نوعیت الگ۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر دو قسم کی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ہم ایسا کریں کہ آگے بڑھ کے دشمن پہ اٹیک کریں تاکہ دشمن تتر بتر ہو کے بھاگ جائے، یا پھر ہم مدینے میں بند ہو جائیں اور دشمن کے لیے ڈیفینسو لائن اختیار کھڑی کر دے، اور دشمن جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی طاقت ضائع کرتا رہے، لیکن چونکہ دور سے آیا ہوا ہے تو اس کے بعد زیادہ طاقت ہوگی نہیں، 4-5 دن میں اس کی طاقت ختم ہو جائے گی تو بھاگ جائے گا۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ تھا کہ مسلمان ڈیفنس کرتے، دشمن کا ٹائم ضائع کرتے تاکہ ان کے پاس پانی ختم ہو، ان کے پاس خوراک ختم ہو، ان کے جذبے ختم ہو، اور وہ گرمی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب چیز ان سے ختم ہو، تو وہ آہستہ آہستہ جب حوصلے ٹوٹیں گے تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لو جی میں نے تو ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے جو کہ ذبح کی جا رہی ہے، مزید میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک مضبوط قلعے میں بند ہوں اور اس کی وجہ سے میں اپنے دشمن سے محفوظ ہوں، اور تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ میں نے تار کو ہلایا ہے تو میری تار کی جو دھار ہے اس میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ دندانے سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں آپ لوگ، یعنی تار جو ہے، تلوار جو ہے وہ آگے سے خراب ہو گئی ہے، اس میں جو ایسی چیز بن گئی جس سے وہ کاٹ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو تلوار میں دندانے بن گئے، اور پھر میں دوبارہ ہلائی ہے تو تلوار بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے خواب کا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محفوظ قلعے میں ہوں، اس کا مطلب ہے وہ قلعہ مدینہ منورہ ہے۔ دوسرا، میں نے دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع میں ہمارے چند ساتھی شہید ہوں گے، لہٰذا ان کی شہادت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری تلوار میں دندانے پڑ گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی اس جنگ میں کام آئے گا، شہید ہوگا، اور اللہ، لیکن اس کے بعد جب میں تلوار ہلاؤں گا تو اس کی شہادت ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کچھ اور بات فرمائی۔ بات یہ فرمائی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اپنی محبت دکھا رہے تھے، اپنی جوش اور ایمانداری دکھا رہے تھے،
تو حضرت حمزہ کہنے لگے والذی انزل علیک الکتاب لاطعم اليوم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ، کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں مدینہ سے نکل کر ان سے مقابلہ نہ کروں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کی طرف میلی نظر سے دیکھیں، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں ان کو اپنی تلوار سے ذبح نہ کر دوں۔ یہ حضرت حمزہ نے کہا، اپنی محبت اور جوش کا اظہار کیا۔ دوسری طرف حضرت نعمان بن مالک ایک انصاری صحابی، انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، یا رسول اللہ اب ہمیں جنت سے نہ روکیں۔ فوالذی بعثک بالحق لا ادخلن الجنہ، میں جنت میں داخل ہو کے رہوں گا۔ یعنی آپ نے اگر دیکھا ہے کہ باہر نکلنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہونے دیں، میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں ذبح ہو کے جنت میں جانے کو تیار ہوں۔ آپ نے گائے دیکھی ہے، میں خود ذبح ہو کے جانے کو تیار ہوں۔ کیسی محبت کا اظہار ہے۔ ہمیں پتہ چلے نا کہ یہاں پر خطرہ ہے، کوئی بندہ مر بھی سکتا ہے تو کوئی نکلے گا وہاں پر۔ صحابہ کی محبت تھی۔ آگے دیکھیں گے آپ صحابہ کی محبت کیسے ہے۔ چنانچہ اور بھی بہت سے صحابہ نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا، بہت تفصیلی واقعات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو مدینہ سے باہر نکلنے کو، لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اور ان کا جوش و جذبہ ایسا ہے کہ جو کسی جگہ پر رک نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے۔ اچھا، اوپر سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ میں لڑیں گے۔ بظاہر اس کی بات میں ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ بزدلانہ مشورہ تھا۔ بزدلانہ مشورہ اس لحاظ سے تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، اگر کوئی لڑائی وڑائی کرے گا تو مسلمان لڑائی وغیرہ کریں گے، مارے جائیں گے، اگر وہ اندر آ گئے تو ہم کہیں گے جی ہم تو تمہارے بھائی ہیں یار، ہمیں کیا کرتے ہو، ہمیں چھوڑو، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو منوا لیں گے، کیونکہ وہ سارے کفار تو جانتے تھے عبداللہ بن ابی تو منافق ہے، سارے کو مسلمان بھی جانتے تھے، تو سارے ہمیں میری تو جان بچ جائے گی، مسلمان جیتیں گے تب بھی میں سیو ہوں، مسلمان نہیں جیتیں گے تب بھی میں سیو ہوں۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، میرے خیال میں اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے جو روایتوں میں آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس وقت جو مشورہ دیا تھا وہ بڑا زیرک مشورہ تھا، سمجھداری کا مشورہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب بھی ہم نے مدینہ میں رہ کر دفاع کیا ہے تو ہم محفوظ رہے ہیں، اور جب ہم نے مدینہ سے باہر نکل کر کسی دشمن پہ اٹیک کیا ہے دفاع کرنے کے لیے تو ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو اس کا مشورہ اس چیز پہ مبنی تھا کہ یا رسول اللہ اگر دشمن اندر آتا ہے تو اس کی طاقت منتشر ایسے ہوگی کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جائیں گے، اور چڑھ کے ان کے پاس ہم نے پتھروں کا ایک ذخیرہ جمع کیا ہوگا، کوئی بھی دشمن اگر مسلمانوں کے حصے کو پھاند کے آگے آتا ہے تو جو گھروں کے اندر بچے اور عورتیں ہیں وہ پتھروں سے ان کا استقبال کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو جوان ہیں جن کو ہم نے پیچھے بٹھایا ہوگا وہ ان کو تلواروں اور تیروں سے ختم کریں گے۔ تو اس طریقے سے دشمن تتر بتر ہو جائے گا، بھلے سے کتنی بڑی تعداد میں ہو، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن صحابہ کرام جو دیگر صحابہ کرام تھے بہت جوش میں تھے، ان کا مشورہ یہی تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے قتال کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی وہ اس مشورے کو رد کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے کا پورا واقعہ گواہ ہے کہ مسلمان جنگ جیت چکے تھے، مدینہ سے باہر رہ کر یا مدینہ سے اندر رہتے، باہر صورت مسلمان جنگ جیت چکے تھے۔ جنگ ہارنے کی جو وجہ تھی وہ امیر کی اطاعت نہ کرنا تھی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جنگ کے ہارنے کی وجہ امیر کی اطاعت سے گریز کرنا تھا، مدینہ کے اندر یا باہر رہ کے جنگ کرنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں سے مشورہ کیا۔ اگر کوئی شخص اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ضرور بضرور برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ندم من استشارہ، وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوتا جو مشورہ کر لے، ما خاب من استخارہ، اور وہ شخص کبھی نقصان نہیں اٹھاتا جو استخارہ کر لے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، شریعت نے یہ سکھایا ہے، شریعت نے یہ بتایا ہے کہ انسان اگر مشورہ کر لے، انسان اگر استخارہ کر لے تو آگے مستقبل چونکہ اس کو نہیں پتا، تو اللہ رب العزت نے جو بھی مستقبل اس کے لیے رکھا ہوتا ہے اس میں سے شر نکال دیتے ہیں، خیر ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر تشریف لے گئے تو باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے بتایا 2 زرہ، جیسے ایک ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو ایسے جسم کے اوپر ایک لوہے کا لباس، یعنی لوہے کی جالیوں کا بنا ہوا ایک لباس پہن لیا جاتا تھا۔ اگر آپ ادھر جاتے ہیں بحریہ میوزیم، تو بحریہ میوزیم میں جہاں محمد بن قاسم جب تشریف لائے تھے برصغیر پاک و ہند میں، انہوں نے اٹیک کیا تھا 93-94 ہجری میں، تو محمد بن قاسم جب آئے تھے تو ان کی جو زرہ ہے وہ یہاں پر بحریہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ بحریہ میوزیم کو اتنا اچھا پارک نہیں ہے بھائی، میں اس کا مشورہ نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، وہاں پر آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میں نے ادھر زرہ دیکھی، بہت ہی خستہ ہو چکی ہے، کیمیکل لگا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ زرہ اس کی رکھی ہوئی، کیونکہ مجھے زرہ کی کبھی سمجھ میں نہیں تھی کہ زرہ ہوتی کیا ہے، میں سمجھ نہیں پایا تھا، کبھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب تک انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا اس وقت تک اس کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو اور میں پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں کہ زرہ یہ ہوتی ہے جیسے لوہے کی قمیض انسان پہن لے۔ اب لوہے کی قمیض کیسے بنے؟ جالیوں کی بنی ہوئی قمیض ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی تیر آ کے لگتا ہے تو وہ پار نہیں کرے گا، کوئی تلوار لگے گی پار نہیں کرے گی، نیزہ لگے گا تو وہ پھسل کے دوسری طرف نکل جائے گا، چونکہ وہ جالیوں کی بنی، لوہے کی جالیوں کی بنی ہوئی ہے، تو لوہے کی جالیاں اتنی باریک ہیں کہ نیزہ اس میں سے پار نہیں کرے گا، اور اگر پار کرے گا بھی تو تھوڑا سا چبھے گا، زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا، تیر تھوڑا سا چبھے گا، زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ اپنے کپڑوں کے نیچے پہنی اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض پہنی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک زرہ پہنی، یعنی 2 زرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی، جس کو خود کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، جسے آج کل آپ ہیلمٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ آپ کے جو انجینئرز وغیرہ حضرات ہیں جو سائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پیلے رنگ کا ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے، تو ایسے لوہے کی کھود ہوا کرتی تھی جس کے اندر مخمل لگا ہوتا ہے، جیسے یہ ٹوپی ہے تو ایسے وہ بھی ٹوپی ہوتی تھی، کوئی تلوار مارتا تھا تو ظاہر بات وہ محراب ٹائپ بنی ہوتی تھی تو تلوار اس سے لگ کے پھسل جاتی، اس کے اوپر کوئی وار اثر نہیں کر سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر لوہے کی کھود پہنی اور جسم پہ زرہ پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، یہ بڑے سمجھدار صحابی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے زبردست فیصلہ کرنے والے انسان تھے، حضرت اسید بن حضیر یہ مزاحی آدمی تھے، بہت مزاحیہ تھے۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، فرمایا این اسید، اسید کدھر ہے، بلاؤ اس کو۔ حضرت اسید آتے، فرماتے کہ ہمیں ہنساؤ، تو حضرت اسید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ ان کا ایک لطیفہ مشہور ہے، اتنا زبردست لطیفہ ہے کہ صحابہ کرام 1 برس تک دیکھ کے ہنستے رہے تھے، ان کو دیکھ کے ہنستے رہے تھے۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ شریعت مطہرہ میں ہنسنا بولنا ہی منع ہے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر، وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جیسے ہمارے معاذ میں بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے، کہتے ہیں یار تھوڑی سی دے دو نا، تو 2-4 اس کو دے دی، تھوڑی سی اور دے دو، لے لو بھائی تھوڑی سی اور، کہتے بس کرو نا بھائی، مجھے سے مانگ کے کھا رہے ہو، کہتے ہیں دے دو نا تھوڑی سی، کہتے ہیں نہیں جاؤ میں نہیں دے رہا ہوں۔ یہ اٹھے اور بازار گئے، کہنے لگے بھائی میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو بیچنا ہے۔ کہتے کتنے میں دو گے؟ کہ جی میں آپ کو غلام صرف 1000 درہم میں دوں گا۔ غلام کی قیمت ہوتی تھی عام طور پہ 10,000 درہم، میں 1000 میں۔ کیوں بھائی؟ کہ اس میں ایک عیب ہے۔ کہ کیا عیب ہے؟ کہ عیب یہ ہے کہ اس کو کہو تم غلام ہو، تو کہتے نہیں میں آزاد ہوں۔ اس کو کہو تم غلام ہو، نہیں میں آزاد ہوں، تو وہ اپنی غلامی کا انکار کرتا ہے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہم قابو کر لیں گے، تم چلو۔ چنانچہ ان سے لیے 1000 روپیہ، 1000 درہم لیے، اس میں سے کچھ کی کھجوریں لی، اس کے سامنے بیٹھ کے، بھائی تو غریب آدمی ہے، اللہ کا دینا بہت کچھ ہے میرے پاس، بھائی تم غریب آدمی، اتنی کھجور تم نے کہاں سے لے لی؟ اللہ کا دینا بہت کچھ، آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔
تو وہ آیا اور اس نے حضرت جو سامنے بیٹھا ہو تو ان کو گردن سے پکڑا, چلو. کون ہو تم بھائی؟ کہ تو ہمارا غلام ہوگا. میں غلام نہیں ہوں. کیا سنو پتہ ہے؟ کیا میں پہلے ہی پتہ ہے تو یہی بولے گا کہ تم غلام نہیں ہو, چلو نکلو یہاں سے. لے کے کیا زنجیریں ڈال کے اس کے پاس, میں غلام نہیں ہوں. کہ چپ کر جا, ہمیں پتہ ہے تم یہی کہو گے. تو وہ کہنے لگے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں, آپ امیر المومنین سے پوچھ لیں, میں واقعتاً غلام نہیں ہوں. کہنے لگے چپ کر کے بیٹھو. تو 2-3 لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو صحابی ہے رسول, یہ غلام تھوڑی ہے تم نے زنجیریں ڈال کے رکھا ہوا. تو لے کے گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کے پاس ایک بندے نے ہمیں بیچا, یہ کہتا یہ میرا غلام ہے, اور اس نے یہ بولا, یہ ساری کہانی سنائی. تو میں کہتا نہیں بھائی کس بندے نے کہا؟ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا بیٹھ کے کھجورے کھا رہا ہے اور دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے, ہاں بیٹا اور نہیں کھلاؤ مجھے. تو وہ حضرت عمر نے اس کو پیسے دیے اور پھر ان کو چھوڑا. صحابہ ان کے پاس نہیں ہے, سنو یہ ہمیں بھی بیچ دے گا. ہمارا ایک دوست تھا درسگاہ کے اندر, تو ایسی نا ہمارے گلگت صاحب ساتھی تھا, تو اس نے مونگ پھلی اور میوے کشمش اور یہ سب چیزیں گڑ میں پکا کے لے کے آتے تھے اور سال بھر کھاتے تھے. کافی ساری لے کے آتے تھے تو سال بھر کھاتے تھے. اب ہے 10-12 سال پہلے کی بات. وہ اس نے کہا تھوڑی سی, تو اس نے دے دی تھوڑی سی, اس نے کھایا. پھر تھوڑی دیر بعد مانگا, تھوڑی سی دو, اس نے دے دی. پھر تھوڑی دیر بعد مانگا, اس نے کہا جہاں بس کرو بھائی, اتنا تھوڑی ہوتا ہے, میں تھوڑی تھوڑی کھاتا ہوں, تمہیں اتنی زیادہ دے دوں گا, پورا سال چلانی ہے میں. اس نے کہا ٹھہر بچہ. اس نے اس کے گھر خط لکھا, آپ قاری محمد ظہیر کی اماں ہیں, میں قاری محمد ظہیر کا دوست ہوں. میرے امی ابو بہت بیمار رہتے ہیں, لیکن آپ بھی تو ظہیر کی امی تو میری امی بھی ہیں. آپ نے اپنے بیٹے ظہیر کو پستہ, گری, بادام, یہ چلغوزے, ان سب کو گڑ میں پکا کے دیے, بہت مزیدار. وہ مجھے نہیں دیتا, تو آپ میرے لیے بھی تھوڑی سی بھیجیں کیونکہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. آپ یقین کریں 2-3 ہفتے کے بعد نا ایک پارسل آیا, سفید کپڑے میں لپٹا ہوا, مدرسے کا ایڈریس, اس کے اوپر اس بندے کا نام, اور پچھلی جگہ پر اس کے والدین کا پتہ. خط آتے تھے گھروں سے, فون تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے, خط آتے تھے. تو اب دکھا رہے دیکھو بھیجنے والے کا ایڈریس یہ ظہیر کے امی ابو, اور وصول کرنے والا میں نہیں تھا بھائی, کوئی اور تھا, میں اتنا ذہین نہیں ہوں. وصول کرنے والا میں اور بھیجنے والے اس کے امی ابو. دیکھ بیٹا میں تیرے سامنے کھاؤں گا. اور پوری کلاس کو خاموش کروا کے اس کے سامنے بیٹھ کے, دیکھ بیٹا تیرے گھر سے آیا ہے, میں کھا رہا ہوں, روک کے دکھا مجھے. تو ایسے ہوتے ہیں. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ بڑے سمجھدار زیرک آدمی تھے. مزاحیہ کہنے لگے کہ حضرت سعد بن معاذ یہ کہنے لگے بھئی آپ لوگوں نے بہت جذباتیت سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کریں, لیکن آپ لوگوں نے اصرار کیا ہے, اس وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر چلے گئے اور غالباً ناراضگی کی حالت میں آپ نے زرہ پہنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا مشورہ ختم, ہمارے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں, آپ کے دل میں جو چیز آ رہی ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھیں اور خود پہنی ہوئی تھی اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو سب صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی, ہمیں آپ سے اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں معاف فرما دیں. جو آپ کے دل میں بات آ رہی ہے کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا ما ينبغي لنبی, کسی نبی کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دے. لہٰذا اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کروں گا, تو اب میں دشمن کا مقابلہ مدینہ سے باہر رہ کر کروں گا, اب اس سے پیچھے واپس نہیں ہونا چاہیے. باقی فتح اور شکست یہ اللہ کے ہاتھ میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال کو, جمعے کے دن 11 شوال
جمعے کے دن 1000 لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہے تھے، اور پیچھے پورا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل تھا، انہیں 2 حصے بنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر نکلے، اس وقت اس جگہ پر تقریباً 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد ابی بکر، مسجد علی اور مسجد غمامہ۔ یہ 3 مسجدیں اس وقت مسجد نبوی کے سامنے بنی ہیں۔ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلتے لشکر کشی کرنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان میں تشریف لاتے، اور اس میدان میں تشریف لا کے صفوں کا معائنہ فرماتے، کیونکہ یہ مدینہ سے باہر پہلا پڑاؤ تھا۔ مدینہ تو یہ ہے، اور یہ یہاں سے اتنا ہوگا جتنا ہمارے سوسائٹی کا گیٹ ہے، سمجھ رہے جی، سوسائٹی کا گیٹ اتنا فاصلہ ہے۔ آج بھی وہ مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن یہ میدان تھا پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا، تو فوج میں بہت سے چھوٹے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا، یہیں سے واپس کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت اسید بن ظہیر تھے، حضرت عرابہ بن اوس تھے، حضرت برا بن عازب تھے، حضرت زید بن ارقم۔ یہ 8 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اور بھی بہت سی روایت ہیں، یعنی ان 8 کے تو نام ہیں، بقیہ کسی روایت میں 14 لوگوں کو واپس کیا، کسی روایت میں 15 لوگوں کو واپس کیا۔ بہرحال یعنی جن جن کی عمر 15 سال سے کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا۔ صرف حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ یہ 14 سال کے تھے، لیکن ان کا قد بہت لمبا تھا۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جینیٹیکلی ان کا قد بہت لمبا تھا، جیسے میرے یہ ان کا قد جینیٹیکلی ویسی بہت لمبا ہے، تو یعنی خاندانی طور پہ قد بڑا ہوتا۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ان کا قد بڑا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو رکھ لو، لیکن ایسے نہیں۔ حضرت رافع ابن خدیج کا قد تو ویسی بڑا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شوق کا مظاہرہ ایسے کیا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو گئے کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دیں۔ کیا ان کا جوش تھا، کیا ان کا جذبہ تھا، اصل میں ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ایک چیز یہ الگ ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو افغانستان میں شہید ہو گئے، تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا، تو اس کی بیٹی جو صاحب شہید ہوئے، اس کی بیٹی آئی، سن رہے ہیں، اس کی بیٹی آئی اور مجھے مٹھائی دی کہ مبارک ہو میرے ابا شہید ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کا جذبہ ہے، کیا ان لوگوں کی کہنے لگے۔ میں نے ان کی والدہ صاحبہ سے پردے میں گیا، میں نے تعزیت کی، تو کہنے لگی کہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے تمام فلاں 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 رشتہ دار ہیں، ان سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کہنے لگے اس میں میرا نام بھی تھا۔ مینگل صاحب فرماتے اس میں میرا نام بھی تھا۔ کہتے میں بالکل آمین نہیں کہا، میں بالکل آمین نہیں کہا کہ ایسا نہ قبول ہوگی تو میں گیا۔ ان لوگوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، ان لوگوں کے نظریات ہی الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس طالبان کا وفد آیا تھا، اور یعنی شرعی اعتبار سے مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب نے بھی روداد لکھی ہے، مجھے بھی نام یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ طالبان کا وفد آیا تھا شرعی اعتبار سے مسائل پوچھنے کے لیے، جیسے علماء پاکستان کے علماء سے سعودی علماء بھی آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، بہت سے علماء آتے ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر چونکہ اسلام نافذ ہے تو اس میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں حدود اور قصاص کے حوالے سے، تو وہ مسائل پوچھتے ہیں۔ تو لگے کہ وہ آئے اور انہوں نے مسائل پوچھے، تو چند باتوں میں میرا ان سے اختلاف تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کے درمیان میں کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کرے گا، یعنی اللہ ہمارے لیے کرے گا۔ لگا وہ جو حسبی اللہ کہتے یا حسبن اللہ کہتے، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ایسے ان کے سینے سے نکلتا تھا، ایسے ان کے سینے سے نکلتا تھا کہ سمجھ میں آتا تھا واقعتاً یہ بھروسہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے، واقعتاً یہ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے کے انداز بتا رہا ہوتا تھا، سمجھ رہے۔ ایک آدمی کو آپ کہیں کہ یہ تیرا مسئلہ نا، یہ تیرا مسئلہ آئی فون ایکس میکس میں حل ہوگا، یہی ہوتا ہے نا، یہ اس سے کوئی بڑا ہوگا، تو ایک غریب آدمی کے ہاں ہو جائے گا فکر نہیں کرو،
تو اس کا ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، اپنے اسٹائل کا ہوگا. اور ایک برگر بچے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان دونوں کا اپنا اسٹائل میں ہوگا، ہے نا جی. دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں لیکن دونوں کا تاثر بتا دے گا کہ یہ کرے گا، اور دوسرے کا تاثر بتا دے گا یہ گیدڑ بپکیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو بھائی، صحابہ کا حسبنا اللہ ایک اپنی طرز کا ہوتا تھا. اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، یہ اللہ پہ بھروسہ انسان کا بنتا ہے ایک وقت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ بنتا ہے. اس وقت کو گزارے بغیر اللہ پہ بھروسہ نہیں بنتا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ جو لوگ دشمن سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے آئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. اور ایک وہ جو مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے، ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے والد محترم 71 کی جنگ میں تقریباً 6 مہینے تک، 1.5 سال تک زخمی رہے، اور 1.5 سال زخمی رہنے کے بعد 6 مہینے تک قید میں رہے. یعنی 2 سال قید رہی تھی پاکستانی فوج، تو تقریباً 1.5 سال تک صرف زخمی رہے. کیونکہ وہ آ گئی تھی اس کے اوپر، مائن کے اوپر گاڑی آ گئی تھی. اگر اکیلی کمپنی تھی ہماری، اکیلی کمپنی کے، ایک کمپنی میں 100 بندے ہوتے ہیں، ریجیمنٹ کے اندر مختلف ہوتے ہیں، بٹالین میں 1000 ہوتے ہیں، اور کمپنی کے اندر 100 بندے ہوتے ہیں. ان کی ایک کمپنی جن کے پاس 13 شکن توپیں تھیں، 37 جہاز گرائے اور 96 بندے ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. ہم صرف 4 بچ گئے، اور 4 بچے، اور ہم 4 وہاں سے نکلے ہیں. اور لگے کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، اور ایک مائن کے اوپر ٹائر آیا اور پوری گاڑی اڑی ہے. والد صاحب اکیلے بچے، اور کیسے بچے کہ میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو دروازہ پہلے والے میں اڑ کے گیا، تو میں گیا اور سیدھا پانی کے اندر، اور ٹھنڈی یخ نہر ہے اس پانی کے اندر. ظاہر بات ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اس سے بچت ہوگی، لیکن والد صاحب کے سر کے 6 ٹکڑے ہوئے، ٹانگ کے ایسے ٹانگ پھٹ گئی، تو انڈیا میں علاج ہوا. جو بنگلہ دیش میں تھے سارے پاکستانی. تو بہرحال جو اس زندگی سے آئے ہوتے ہیں، ان کی سوچنے کا، بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. ان کا دشمن سے آنکھیں ملا کے رہتا ہے، اس کی ایک زندگی، سوچنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے. اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے کبھی دشمن کو سامنے سے دیکھا ہی نہیں، تو ہماری بات کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. ہم اس میدان کارزار کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جذبہ کیا ہے. تو حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے لحاظ سے بچوں کو، آج کے بچے کہیں گے یہ تو کہ بیوقوف ہے، مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رافع ابن خدیج کو رہنے دو. کیونکہ نمبر 1 تو اس کا قد بڑا ہے، نمبر 2 میں نے اس کی تیر اندازی دیکھی ہے، اس کی تیر اندازی بڑی زبردست ہے. کہ یہ نشانہ باز ہے، تو یہ دشمن سے دور رہے گا اور نشانہ بازی کرتا رہے گا، اس کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسرا، اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، تو یہ دشمن کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلا لیا. اللہ، ایک منٹ. ایک اور صحابی، انہوں نے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابا، یہ جو رافع ہے اس کو اجازت مل گئی، مجھے اجازت نہیں ملی، جبکہ میں اس کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں، تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے. تو ان کے والد لے کے گئے کہ یا رسول اللہ، یہ سمرہ جو ہے نا، یہ سمرہ اس کو رافع کو ہرا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لے آؤ سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی. بعض روایت میں حضرت سمرہ نے ان کے کان میں کہا، اے بھائی تو ہار جا، تیری سلیکشن ہو گئی ہے، تو میں جیت جاؤں گا تو میری بھی سلیکشن ہو جائے گی. کیا بات ہے، کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے ہیلے اور جتن کر رہے ہیں. کس کی طرف جانے کے لیے؟ میدان قتال کی طرف جانے کے لیے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کے ساتھ کشتی کروائی، اور پھر سمرہ جیت گئے، رافع ہار گئے، تو آپ نے فرمایا سمرہ کو بھی ساتھ شامل کر لو. یعنی ان کا جذبہ دیکھیں. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی ایکٹیویٹی کو پسند فرماتے تھے، اچھی ایکٹیویٹی کو تسلی سے پسند فرماتے تھے. لہٰذا بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنا، یا بچوں کے ساتھ کچھ اس نوعیت کا کھیل کرنا جس میں جسم کی ایکٹیویٹی ہو، یہ بہت اچھا ہے.
یہ ضروری ہے. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضرت یہ کل مولوی یہاں پر کھیل اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے فٹ بال کھیل رہے ہیں. اس نے کہا بھی داڑھی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی کے ساتھ آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے؟ کوئی شرم ہونی چاہیے. اتنے دو مولوی بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آپ کو کسی نے کہا مولوی بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ فضول قسم کی باتیں. ہم نے کچھ ایسے کانسیپٹ بنانا جب ہم سر پہ ٹوپی رکھیں گے تو کھیلتے ہوئے شرم آئے گی. دنیا کے سارے پلیئر کھیلتے ہوئے سر پہ ٹوپی تو رکھتے ہیں. کیوں جی؟ کرکٹ کھیلنے والے بھی رکھتے ہیں, بیڈمنٹن کھیلنے والے بھی, سب رکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ آپ کے احساس سے کمتری ہے. دین اور شریعت اچھی اور صحت مند ایکٹیویٹی کو کبھی منع نہیں کرتا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشتی لڑی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی ہے دشمن کے ساتھ. ایک صاحب آئے ابن الدغنا, مجھے شاید یہی نام ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے نام, ہو سکتا ہے کوئی اور نام. تو یہ بہت بڑا پہلوان تھا. یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ یہ نا ایسے, آج دیکھیں میں جے نماز پہ کھڑا ہوں نا, تو 3 بندے جے نماز کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دھڑام کی آواز آئے گی, ہے نا؟ ایسی ہوگا نا. جیسے کسی نے کہا بھی پانی میں کوئی چیز گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایک طالب علم کھڑا ہوا, کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے گڑاپ ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس کو کھینچے گا تو کیا ہوگا؟ دھڑام کی آواز آئے گی, ہے نا؟ یہ کھڑا ہو جاتا تھا گائے کی کھال پر اور کہتا تھا میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ. اس کے نیچے سے کھینچتے تھے, گائے کی کھال پھٹ کے الگ ہو جاتی تھی, اس کے نیچے سے گائے کی کھال نہیں نکلتی تھی, سرک نہیں سکتی. ایسا طاقتور پہلوان کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ نہیں جانتا, نہ دلیل سمجھتا ہوں, نہ وحی سمجھتا ہوں, نہ قرآن سمجھتا ہوں, نہ شعر و شاعری سمجھتا ہوں, نہ فصاحت, نہ بلاغت, کچھ نہیں سمجھتا. میں تو کشتی سمجھتا ہوں. اگر آپ مجھ سے مقابلہ کریں تو میں مانوں گا آپ واقعتاً پیغمبر ہیں. اگر آپ مجھ سے ہار جائیں تو میں ہارے ہوئے کے ہاتھ پہ کیسے اسلام قبول کروں؟ نہیں, آپ اپنے اندر کیلیبر پیدا کریں. آپ نے فرمایا اچھا مقابلہ کرنا ہے. اب ایک آدمی جس نے زندگی پر کشتی نہیں کی اور ایک وہ پہلوان جس کی 40-50 سال گزری کشتی میں گئے, ٹھیک ہے, یہ دونوں آپس میں کھڑے ہوئے ہیں, تو چھوٹے والا چیلنج کرے تو بڑے والے کو غیرت آتی ہے نا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ حیران. کہنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کہتے کہ بھئی رہنے دو یار, تمہارا تو پیشن نہیں کشتی ہے, میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں کشتی کے بارے میں, کوئی دو پیش نہیں جانتا. الٹا یہ مجھے کہہ رہے کہ تم اگر میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ یہ مجھ سے جیتیں گے؟ وہ اچھی بات, ہو نہیں سکتا. تو کہا چلو میں 100 بکریاں دوں گا. آپ نے کہا آؤ. سمجھ رہے ہیں؟ حرم کے باہر میلہ لگ گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن دغنا دونوں کا مقابلہ ہے. جیسے وہ قریب آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور گردن گھمائی اور دھڑام سے نیچے پھینک دیا اور پیٹ پہ بیٹھ گئے. اور دسو بتاؤ جی, کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. دوبارہ مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا اٹھو, لیکن دو گے کیا؟ کہنے لگا اور 100 بکریاں دوں گا. آپ نے کہا چلو جی. کہتے اللہ کی قسم آج سے پہلے کسی انسان نے میری کمر زمین پر نہیں لگائی, آپ نے کیسے لگا لی؟ دوبارہ مقابلہ, آپ نے گڑپ کر کے نیچے گرایا, اوپر بیٹھ گئے. ہل کے دکھاؤ. کہنے لگا ایک اور بار مقابلہ کرنا ہے, اس دفعہ تو میری غفلت کے اندر میں آ گیا. اب کیا دو گے؟ کہا 200 بکریاں اور دوں گا. کہا 300 پکی؟ ہاں 300 پکی. دوبارہ آپ نے اٹھا کے نیچے پٹکا اور آرام سے اس کے اوپر بیٹھ گئے. ہاں بتاؤ جناب, ارے نبی کے اتنا قریب رہ کر بھی کوئی بے ایمان رہ سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ اٹھانا بعد میں, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں. آپ کے اندر انسانی طاقت نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی رحمانی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گرایا ہے. کیونکہ پہلوان ہونے کے ناطے طاقت کو میں خوب پہچانتا ہوں کہ طاقت کیا ہوتی ہے, ہمت اور جرت کو میں خوب پہچانتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو کسی انسان میں ہوتی, آپ کے اندر تو پیغمبروں والی طاقت ہے. یہی میں سمجھ گیا. آپ مجھے کلمہ پڑھیں. چنانچہ آپ نے
کلمہ پڑھا اور میں 300 بکریاں کہاں لے آؤ 300 بکریاں تو آپ نے جیتی، اب فرمایا یہ تمہیں ہدیہ. تو کہنے لگا اتنی بڑی سخاوت تو پیغمبر ہی کر سکتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کچھ اور نہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت نے اچھی تفریح کو پسند کیا ہے، اچھے کھیل کود کو پسند کیا، لہٰذا آپ اپنی فیملی کو گھمانے لے کے جاتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اپنی فیملی کو گھمانے، بھئی اس سے بہتر ہے ان کو چلے پہ لے جاؤ، اس سے بہتر ہے ان کو وہ شیروزے پہ لے جاؤ. یہ بے وقوفی والی بات ہے. وہ شیروزے پہ لے جانا اپنی جگہ اچھی بات ہے، چلے پہ لے جانا اپنی جگہ اچھی بات ہے، کہیں گھمانے بھی لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مقابلہ کروایا، اور مقابلہ کرنے کے بعد حضرت سمرہ کو ساتھ شامل فرمایا. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شیخین تک پہنچے، میں اس جگہ پہ گیا ہوں مقام شیخین پر. آج اس جگہ ایک مسجد بنی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے جتنی ہماری یہ مسجد ہے نا، تو وہ تو سیدھی سی مسجد ہے، اس کے اوپر چھپر سا ڈلا ہوا ہے. ابھی ہمارے دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے مفتی تھے مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے اساتذہ میں سے. ان کے بیٹے آج کل اسی گھر کے بالکل ساتھ رہتے ہیں. میں ان کے پاس گیا تھا درس حدیث کی سند لینے کے لیے 10 محرم کو، اور ان کے بیٹے جو اویس برنی میرے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے اس کی ساری زیارتیں وغیرہ کرائی تھیں، ان سے بھی میں نے کی. اور ایک اور مفتی صاحب تھے وہاں پر، مفتی نجیب صاحب ایک اور تھے، ان سے بھی میں نے چیزیں پوچھی. تو انہوں نے اس مسجد مقام شیخین کا بتایا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ظہر عصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں عطا فرمائیں. اور یہاں پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ کہنے لگا چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. چنانچہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 آدمیوں کو لیا اور 300 آدمیوں کو چھوڑ کے 300 آدمیوں کو لے کے اپنے گھر چلا گیا. چنانچہ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس 1000 لوگ تھے 3000 کے مقابلے میں، اب مسلمانوں کے پاس صرف 300 لوگ رہ گئے. اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑے مضبوط تھے، 100 زرہ پوش تھے، یعنی جو دشمن کا ڈائریکٹلی مقابلہ کر سکتے تھے. بقیہ زرہ پوش نہیں تھی، وہ ڈائریکٹلی مقابلہ کرنے میں پریشانی، کیونکہ دشمن جب ڈائریکٹلی مقابلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ تیروں کی بوچھاڑ کرتا ہے، اور زرہ پوش والے تیروں کی بوچھاڑ سے بچیں گے تو پھر وہ آگے مقابلہ کریں گے. اب دشمن تیروں کی بوچھاڑ کرے اور پہلے ہی حلے میں اگلی صف اگر ختم ہو جائے تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ 100 زرہ پوش تھے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ، وہ سب نکل گئے. 300 لوگ اس کے ساتھ کل ملا کے واپس چلے گئے. مسلمانوں کا حوصلہ یہاں پہ ٹوٹا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، میں انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے کیا بہانہ بنایا تھا، کیا چیز کی تھی. ابھی میں واقعات کا تسلسل بتا دوں کہ واقعات کس تسلسل سے ہوئے. اللہ، جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا لشکر گیا تو مسلمانوں کے جو ساتھی تھے ان میں بنی سلمہ کے لوگ تھے اور بنی حارثہ کے لوگ تھے. ان بنی سلمہ اور بنی حارثہ کے لوگوں کے دل میں آیا جب یہ بھی لوگ چلے گئے ہیں اور اتنے مضبوط صفیں ہماری جا چکی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے، چنانچہ ہمیں بھی نکل جانا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو بچا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں. اس چیز نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. قرآن مجید میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مقام شیخین خندق سے احد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ مسجد آتی ہے مقام شیخین والی. اگر کوئی جاتا ہے تو میں نے ان سب جگہوں کی لوکیشن بنا کے رکھی ہوئی اپنے پاس. میرے ایک ساتھی ہیں وہ گئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ ان سب جگہوں کی لوکیشن بنا کے اپنے پاس محفوظ کریں. چنانچہ میں نے بھی وہ لوکیشن بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی. کوئی جاتا بھی ہے تو میرے وہاں جاننے والے ہیں، وہ ان کو ایک اچھی قیمت لے کے گھما بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسوں کا میں کوئی شورٹی نہیں دیتا لیکن گھما ضرور دیں گے انشاءاللہ. پیسے دیتے ہوئے آپ لوگ بھی گھوم جائیں گے لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں، چکر وکر بھی آ سکتے ہیں.
وہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ تھوڑے سے کنجوس، مکھی چوس وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو کوئی 150 ریال، بس اس نے کہا یہ بقایا لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا 150 ضرب 40 حساب لگاؤ کتنے بنتے ہیں. وہ بن رہے تھے 7-8 ہزار. میں نے کہا 7-8 ہزار ٹپ میں کیسے دے سکوں، میں غریب آدمی ہوں. تو خیر مقام شیخین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ادا فرمائی. تو کوشش کریں موقع ہو تو اس مقام پر جہاں آپ نے نمازیں ادا فرمائی اس جگہ پر آپ جا کے نماز پڑھیں تو بہت اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لشکر بندی کی، صحابہ کو ایک جگہ تعینات کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ سے بھی فرمایا کہ بھی تم بھی جاؤ لشکر کا چکر لگاؤ، مختلف لوگوں کو دیکھو، لوگوں کی ہمت بندھاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مقرر فرمایا، پھر آپ خود بھی دیکھتے رہے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کی تیاری ہوئی، اور اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف پیش قدمی فرمائی، اور احد میں اپنی فوجوں کو کس طریقے سے ترتیب دیا، پھر جنگ کیسے ہوئی اور کس طریقے سے دشمن کو شکست ہوئی، اور پھر واپس دشمن کیسے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، جنگ کے آخری لمحات کیا تھے، اس میں کس نوعیت کی پریشانیاں تھیں، وہ ایک الگ سا عنوان ہے. انشاءاللہ میں اس کو کل ذکر کروں گا. کفار کے لشکر کے اندر جو دشمن تھا، خیر اس کو بھی میں انشاءاللہ ذکر کل کروں گا. ہم بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. فوجوں کی ترتیب، جنگ کیسے ہوئی اور جنگ میں پانسا کیسے پلٹا، مبارز کیسے آئے. مبارز مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو پہلے ایک یہاں سے آتا، ایک وہاں سے آتا، ایک یہاں سے آتا، ایک وہاں سے آتا، اور جب مبارز ختم ہوتے تو اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جو نقشہ بنایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگوں کے نقشے ایسے ہیں کہ لوگوں نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے نقشے اتنے زبردست تھے کہ ان کو اس مقام پہ کھڑا ہو کے سمجھنا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس گوگل نہیں ہوگا، آپ اس کو میپ نہیں ہوگا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نقشہ کیسے بنایا، اللہ اکبر. یہ سمجھنے کی بات. میں نے جب سورہ آل عمران پڑھائی تھی اپنے ساتھیوں کو، کچھ لوگ مجھ سے زوم میں پڑھتے ہیں تفسیر، تو اس میں نے باقاعدہ اس کے نقشے ڈرا کر کے بتایا کہ اذ ہمت طائفتان ان تفشلا منکم، اس کا معنی کیا ہے، دشمن جو تمہارے اوپر سے آیا اس کا معنی کیا ہے، دشمن جو تمہارے نیچے سے آیا اس کا معنی کیا ہے، پھر دشمن نے عقب سے اٹیک کیا اس کا معنی کیا ہے. تو وہ میں کوشش کروں گا، مجھے موقع ہوا تو میں یہاں پر بھی نقشہ بنا کے لاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. نہ ہو سکے تو پھر ایسی انشاءاللہ زبانی کلامی بتا دیں گے. یہ بھی کوشش کروں گا پرنٹ نکال کے لے آؤں اسی نقشے کا، تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. لیکن مجھے وقت کیا ملتا ہے میں اس حساب سے دیکھوں گا. تو انشاءاللہ کل ہم غزوہ احد کو پورا کریں گے. ہو سکتا ہے ہماری 2 نشستیں مزید ہوں غزوہ احد کی. میں جمعے کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاؤں، عشاء کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاؤں، جو ترتیب بنی انشاءاللہ کل کے حساب سے دیکھیں گے، طے کریں گے. آج مجھے جانا تھا 12:15 بجے، 10:15 بجے، لیکن میں نے ٹائم دیکھا تو